سواوا سے میں ہوں نبیل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائٹ۔ آج میں اس وقت موجود ہوں اے سی آفس سواوا میں۔ یہاں پر آج کاغذات نامزدگی کرانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اس میں مختلف جماعتوں کے مختلف امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرا دیا، جس میں راجہ یاور کمال ہیں، اس کے علاوہ چودھری ندیم خادم ہیں، الگا پی پی 24 سے جو ہے وہ یہاں پہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو چودھری ندیم خادم ہے وہ انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، وہ بھی سنیے۔ ڈومیلی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ دیکھیں خالی ڈومیلی نہیں گیا، شاید آپ کو اس کا پس منظر نہیں پتا کہ پچھلا 2018 کا الیکشن جو تھا اس کی جو حلقے بندی تھی این اے کی، میرے خیال ہے اس حلقے کے میرے خیال جو میرا ایگزیکٹ نہیں میرے پاس فگرز موجود، تو کچھ لاکھ یا 1.25 لاکھ ووٹ زیادہ تھی دوسرے حلقے کے مقابلے میں جو میرا حلقہ تھا۔ پچھلی دفعہ این اے 66 جو اب این اے 60 بن گیا ہے، 60 بن گیا ہے۔ تو اس دفعہ انہوں نے بیلنس کیا ہے، اور جو حلقے کی سچی بات ہے، جو انہوں نے جس طریقے سے اس کو ترتیب دیا ہے یا جس طرح حلقہ بنایا ہے، تو اس سے ہٹ کے بھی تھوڑا سیدھی ترتیب بھی بن سکتی تھی کہ جہلم شہر میں بھی جا سکتا تھا، آدھا جہلم شہر وہاں پہ جا سکتا تھا۔ تو مجھے نہیں پتا کون تھا اس حلقہ بنانے میں، یا اس کے پیچھے کون سی طاقتیں تھیں، انہوں نے کیا سوچ کے یہ حلقہ بنایا ہے۔ شاید وہ کسی کو پولیٹیکل بینیفٹ دینا چاہتے ہوں گے، حالانکہ مجھے ان دونوں حلقوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الحمدللہ اگر میرے حلقے کی اب 9 یونین کونسل جو ہیں این اے 60 کی، وہ این اے 61 میں چلی گئی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری پولیٹیکل اسٹرینتھ جو ہے، سیاسی طاقت، وہ اس حلقے میں بھی ہوگی ہے، تو میرے لیے تو دونوں حلقے جو ہیں وہ سوٹیبل ہیں۔ تو باقی رہی بات زیادتی کی، واقعی یہ زیادتی ہے، اور جن لوگوں نے کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی حکومت نہیں تھی، اور جو لوگ اس کے پیچھے ہیں، ایک جو ٹیم پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، ان کی پتہ نہیں یہ کیا سوچ تھی اور کس سوچ کے تحت انہوں نے، میں نہ آج تک دیکھیں جی پاکستان مسلم لیگ نون نے کوئی بھی اس قسم کی بات کی ہے۔ ایک ہی بات چل رہی ہے، جو ایک ہی ایشو ہے کہ این اے 60 چودھری فرخ الطاف صاحب، کیونکہ انہوں نے وہ جو 20 بندے آئے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا، تو ان میں سے وہ ایک ہیں، ہی از ون آف دیم۔ تو وہی بات ہو رہی ہے، باقی اس سے ہٹ کے نہ کوئی بات ہو رہی ہے۔ پارٹی لیڈرشپ یا جو ٹکٹنگ بورڈ ہے یا جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ اسی پہ غور و فکر کر رہی ہے، اور ان کے لیے یہی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اس مسئلے سے نکل آتے ہیں تو میرے خیال ہے ہمارا الیکشن جہلم کا کلیئر ہو جائے گا۔ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ طریقے کیا پارٹی کا نام ہے؟ استحکام، مجھے تو نام بھی نہیں پتا۔ استحکام پارٹی والی کوئی اس بات میں صداقت نہیں ہے۔ ہاں یہ نہ ہو گئی راجہ یاور کمال صاحب نون لیگ جوائن کر لیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ تو استحکام شام کچھ نہیں ہے یہاں پہ، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے چودھری فرخ الطاف صاحب والا، اور میرا وہ حل ہو جائے تو وہی بات۔ دیکھیں آپ نے مشاورت کی بات کی ہے، مجھے 2 دفعہ بلایا جا چکا ہے، پارٹی نے مجھے 3 دفعہ بلایا ہے، تو اب فائنل میٹنگ ہونی ہے۔ میں کلیئر آپ کو بتا دوں، یہ کیونکہ حلقے کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ باتیں ہمارے پاس ان کی امانت ہوتی ہے۔ ہم سیاسی لوگ، سیاسی باتیں ہمارا فرض بنتا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی میں آتا ہے، فرائض میں آتا ہے کہ ان کو یہ باتیں بتائیں۔ اب فائنل میٹنگ ہوگی، بڑے میاں صاحب بلائیں گے اور اس دن فیصلہ ہو جائے گا۔ اور 2 طاقتیں جو ہیں نا جی، ایک چودھری خادم حسین صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب، مجھے کوئی بھی حکم دے تو میں ان کی بات مان سکتا ہوں، یہ بات کلیئر ہے میں آپ کو بتا۔